نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام اللہ رب العالمین یہاں ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہیں زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات، ہدیات، اسی طرح نذرات، عشر، یہ سب چیزیں ان لوگوں کو دی جا سکتی ہیں۔ فرمایا وآت المال، اور دیتے ہیں مال، علی حبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے زکوٰۃ، مال تجارت، سونا چاندی اور نقد پر لازم ہوتی ہے۔ صدقہ فطر سال میں ایک دفعہ عید الفطر سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صدقات، کوئی بھی تکلیف، مصیبت، پریشانی لاحق ہو جائے، یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ صدقات عطا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، پریشانی سے، تنگ دستی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح نذرات، یعنی کسی چیز پر کوئی منت مانی جائے اور وہ منت پوری ہونے کے بعد جو نظر کے طور پر دی جاتی ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ اسی طرح عشر، جو زمین کی پیداوار پر دیا جاتا ہے، اگر وہ زمین بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو ہر 10واں حصہ، اگر وہ زمین مال دے کر، پانی حاصل کر کے کاشت کی جاتی ہے تو پھر ہر 20واں حصہ عشر کہلاتا ہے۔ اسی طرح عطیہ دینا، ہدیہ دینا، یعنی اپنی طرف سے کوئی مال کسی ضرورت مند کو دینا، یا ہدیہ اور عطیہ سے مراد کسی ایسے بندے کو یہ دینا کہ جو ضرورت مند نہیں لیکن کسی عقیدت کی بنا پر، کسی تعلق کی بنا پر، کسی محبت کی وجہ سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ یہ دونوں کو دیا جا سکتا ہے، عطیہ اور ہدیہ، چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو، یہ مال ان دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی حکم ہے مال کسی کو دینے کے، ان میں سے سب سے پہلے حصے دار، سب سے پہلے مستحق وہ ہیں جو مستحق بھی ہوں اور آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہوں۔ ان کو آپ دے سکتے ہیں، اور دینے کے لیے ضروری نہیں کہ انہیں آگاہ کیا جائے کہ یہ ہدیہ ہے، یہ عطیہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ عشر ہے، یہ صدقہ ہے۔ ہاں، دل کے اندر نیت کر کے، جس چیز کی نیت کر کے ان کو دیں، اگر وہ مستحق ہیں پھر تو ہر قسم کا مال دیا جا سکتا ہے، اگر وہ مستحق نہیں تو پھر عطیہ اور ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا والیتامیٰ، اور یتیم، یتیم جس کا باپ نہ ہو، جس کی کفالت کرنے والا نہ ہو، اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ جتنی بھی مال دینے کی قسمیں ہیں
ان میں سے کوئی بھی قسم اختیار کر کے دیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر ہدیہ اور عطیہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن باقی چیزیں نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح والمساکین اور مسکین جو صاحب نصاب نہیں ہے، مال تو اس کے پاس ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، ان کو بھی یہ مال دیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے بھی ان تمام مالوں میں سے کوئی حصہ دینا جائز ہے۔ اگر عطیہ اور ہدیہ دیا جائے، یہ مستحق نہ ہو تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وابن السبیل مسافر کو دینا، وہ اپنے گھر کے اندر تو مالدار ہے، اپنے علاقے میں مالدار ہے، لیکن سفر کی حالت میں کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا اور کوئی ایسا راستہ نہیں بن رہا کہ وہ اپنے گھر سے مال کو منگوا سکے، پھر اسے زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، خیرات، عطیہ ہر ایک چیز میں سے آپ دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر اس کے کوئی ذرائع ہوں، مال منگوانا ممکن ہو، ضرورت پوری ہونے کا کوئی چانس ہو، تو پھر ان مالوں میں سے کوئی مال نہیں دے سکتے۔ ہاں عطیہ اور ہدیہ دینا چاہیں تو وہ دیا جا سکتا ہے۔ وسائلین فرمایا وہ جو مانگنے والے ہیں۔ اب ان میں دو کیٹیگری ہیں، ایک مانگنے والے تو وہ ہیں جو پیشہ ور ہیں، جنہوں نے پیشہ ہی اپنا لیا ہے، دن رات ایک ہی مشن پر کاربند ہے، پورا سال ایک ہی کام ہے، ان کو دینا جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے اور اپنی پریشانی کی کیفیت میں، تنگ دستی کی حالت میں، مشکل کی اس صورت کے اندر وہ سوال کرے تو اسے ان میں سے دیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ مستحق نہیں ہے، عطیہ اور ہدیہ پھر بھی اسے آپ کر سکتے ہیں۔ وفر رقاب غلاموں کو آزاد کرانے میں، آج غلاموں کو آزاد کرانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی اغوا کر لیتا ہے، یا کوئی جیل کے اندر ہے، یا کوئی ایسے غریب ملک سے کوئی پکڑ کر لے آیا اور وہ آگے بیچ دیا۔ اب ان کی جان چھڑانے کے لیے، چاہے اس اغوا کار سے جان چھڑانی ہو، یا جیل میں کچھ جرمانہ ادا کرنا ہو، یا اسی طرح جسے پکڑ کر کسی نے آگے بیچ دیا، اب وہ جس نے مال لگا کر اسے لیا ہے وہ بغیر مال کے چھوڑ نہیں رہا، ان کو چھڑانے کے لیے بھی آپ مال لگا سکتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ ان کی جان چھڑائی جا سکے، بشرط ہے کہ ان کے پاس مال نہ ہو، مجبوری ہو، یہ اس وقت مستحق ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، تو اس کیفیت میں، خاص اس موقع میں ان کی مالی معاونت کی جا سکتی ہے۔ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے، جیسے نماز کو قائم کرنے کا علیحدہ حکم ہے، زکوٰۃ کو بھی ادا کرنے کا علیحدہ حکم ہے۔ نماز جیسے فرض ہے، زکوٰۃ بھی ویسے فرض ہے۔ نماز کے لیے جیسے نیت کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے۔ جیسے نماز کے رکن اور شرائط ہے، زکوٰۃ کے بھی اسی طرح شرائط ہے۔